مکمل ناول تیرے بن منتہا چوہان۔ یہ شادی نہیں ہوگی آپی، یہ شادی نہیں کرے گی، ہرگز نہیں کرے گی۔ آدم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ گن نیچے رکھو بیٹا، فریدہ آنٹی نے گھبراتے کہا۔ وہیں رک جائیں، کوئی میرے پاس نہیں آئے گا۔ نینا کا گن والا ہاتھ اپنی کن پٹی پہ تھا۔ شادی والے گھر میں اچانک یہ تماشا، سبھی آئے رشتہ دار مہمان حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آخر یہ ہو کیا رہا تھا؟ ایک طرف بڑی بہن کی شادی ہو رہی تھی تو دوسری طرف چھوٹی بہن اس شادی کو روک رہی تھی۔ میں نے کہا نا آپی کی شادی نہیں ہوگی، آپی کو ہٹا دیں یہاں سے۔ اگر محروق کی شادی نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ تمہارا دماغ گھوم گیا ہے کیا جو سب کے سامنے ہماری عزت کا تماشا بنا رہی ہو؟ فراز انکل اونچی آواز میں دھاڑے۔ شادی ہوگی نا فراز انکل، ارمان سے شادی میری ہوگی، آپی کی نہیں۔ نینا کی بات پہ سب پہ پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کی چھوٹی موٹی شرارتیں تو سمجھ آتی تھی، لیکن آج یہ خود سری سمجھ نہ آئی۔ انکل اگر میری بات نہیں مانی گئی تو میں خود کو ابھی اسی وقت سب کے سامنے مار ڈالوں گی۔ نینا کے جارحانہ تیور دیکھ سبھی گنگ تھے۔ غضب خدا کا، کیسی بہن ہے؟ بہن ہو کے بہن کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجاڑ رہی ہے۔ توبہ توبہ، بھائی قیامت کی نشانی ہے۔ ایک عورت نے کانوں کو ہاتھ لگاتے تبصرہ کیا۔ اڑتی اڑی خبر باہر مردان خانے میں بیٹھے دلہے تک بھی پہنچ چکی تھی، اور اس وقت وہ جس ضبط کا مظاہرہ کرتے وہاں بیٹھا تھا یہ بس وہی جانتا تھا، یا اس کا اللہ۔ ایسا ناممکن ہے، فراز انکل نے سختی سے کہا۔ دنیا میں کچھ ناممکن نہیں، آپ کو ابھی اسی وقت فیصلہ لینا ہوگا، میری ارمان سے شادی یا میری موت۔ اسی وقت سب کی نظریں محروق پہ اٹھی تھی جو بالکل خاموش تھی۔ آپ ہی ہٹ جاؤ یہاں سے، اگر میری زندگی پیاری ہے تو۔ نینا کی آواز معروف کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ پتھرائی نظروں سے اسے دیکھتی پیچھے ہٹی۔ اس کا پیچھے ہٹنا بھی کئی انگنت سوالوں کو جنم دے گیا۔ نکاح کروائیں انکل؟ تم مار ڈالو خود کو۔ تب بھی میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا، فراز انکل نے ایک ایک لفظ چبا چبا کے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ نینا نے ٹریگر پہ انگلی کا دباؤ بڑھایا۔ نہیں رک جاؤ نینا، تم جیسا چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، پروین بیگم نے دہلتے ہوئے کہا۔ اور پھر وہی ہوا۔ گن کی نوک پہ نینا نے ارمان سے نکاح کیا، جو یہ نکاح ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن فراز انکل کے ہاتھ جوڑنے پہ وہ مجبور ہو گیا۔ مبارک ہو، بہت بہت۔ مولوی صاحب نے اٹھتے ہوئے ارمان کو گلے سے لگا کے مبارکباد دی۔ وہ مٹیاں پیچھے جواباً بالکل خاموش رہا۔ نکاح ہوتے ہی نینا نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کا گن والا ہاتھ اب نیچے ہو گیا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے فوراً ارسم نے اس کے ہاتھ سے گن کھینچی اور کھینچ کے ایک تھپڑ نینا کو رسید کیا، جس نے 1 منٹ لگایا تھا پورے خاندان میں ان کی عزت کا تماشا بنا کے رکھ دیا۔ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ کیوں دشمن بن گئی اپنی بہن کی؟ ارسم سب سے زیادہ اسے چاہتا تھا، پورے گھر بھر کی وہ لاڈلی تھی، لیکن ارسم اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرتا۔ اس کی سگی بہن نہیں تھی، لیکن ہمیشہ سگی بہن جیسا مان دیا۔ لیکن آج کی اس حرکت کے بعد وہ نینا کو شاید پہلے جیسا مقام نہ دے سکے۔ نینا ہچکیوں سے رو دی، کیونکہ اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنے کو نہ بچا۔ میری بچی کا گھر بسنے سے پہلے اجاڑ دیا، کاش اپنی ماں کے ساتھ تم بھی مر جاتی۔ فریدہ آنٹی آج اپنے آپ میں نہیں لگ رہی تھی۔ ارمان شاہ اندر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ فراز انکل نے نینا کا ہاتھ پکڑ کے اسے ارمان شاہ کی طرف دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتی اپنی میکسی بمشکل سنبھالتے ارمان شاہ کے کشادہ سینے سے جا ٹکرائی۔ نکل جاؤ اس گھر سے، کوئی جگہ نہیں تمہاری اب یہاں۔ نینا کو 440 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انکل میں کہاں جاؤں گی؟ آگے بڑھ کے واپس جانا چاہا کہ ارمان شاہ نے سختی سے اس کی کلائی دبوچی۔ وہ اسے اس نکاح کے رشتے سے آزاد کرنے آیا تھا۔ اچانک سے ارادہ بدل لیا۔ فریدہ آنٹی، پروین مما، پلیز مجھے مت نکالے یہاں سے، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ وہ رو رہی تھی۔ مر گئی تم ہم سب کے لیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ فراز انکل نے آگے بڑھ کے اس کی کلائی کو دوبارہ دبوچا اور دھکا دیا۔ وہ دور منہ کے بل جا گرتی اگر ارمان نے اس کا ہاتھ نہ تھاما ہوتا۔ ارمان شاہ، آج تم نے میرا مان رکھا، میری عزت بچا لی، لیکن اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تم اسے ساتھ رکھو یا طلاق دے دو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انکل پلیز ایسا مت کہیں، آپ کی نینا۔ مجھے مت نکالے یہاں سے۔ وہ روتی بلکتی جا رہی تھی، لیکن کسی کو اسے آج ترس نہ آیا۔ ارمان شاہ نے اتنی سختی سے اس کی کلائی پہ گرفت جمائی کہ نینا کو لگا اس کی کلائی آج ٹوٹ جائے گی۔ گھر سے باہر لاتے گاڑی کے بونٹ پہ پٹخا۔ فراز، ہماری بیٹی برباد ہو گئی۔ فریدہ آنٹی کے رونے سسکنے کی آواز پہ سب نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ چاچو، ارسم کی اچانک آواز پہ وہ سب چونکے۔
آپ مولوی صاحب کو بلوائیں، معروف سے میں نکاح کروں گا۔ ارسم نے اچانک اتنا بڑا فیصلہ لیا، سب منہ دیکھتے رہ گئے۔ ردا، ردا منگیتر ہے تمہاری، اس کا کیا؟ پروین بیگم کو اپنے بیٹے کا خودکار کیا یہ اچانک کا فیصلہ بالکل پسند نہ آیا۔ مما، وہ صرف منگیتر ہے اور منگنی کا رشتہ اتنا پائیدار نہیں ہوتا کہ… بیٹا، زبان بہت بڑی چیز ہوتی ہے، سیر صاحب نے بیٹے کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ میرے لیے اس وقت اپنے خاندان کی عزت سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ ارسم کے دو ٹوک بات کرنے پہ سبھی چپ ہو گئے۔ معروف ان بدلتے حالات کو دیکھتی رہ گئی۔ ایک بھرپور مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ گلزار ہاشمی کے 3 بیٹے تھے۔ زید صاحب سب سے بڑے، جن کی 2 اولادیں تھیں، ارسم زید اور عریشہ زید۔ دوسرے نمبر پہ فراز صاحب تھے، جن کی ایک بیٹی معروف تھی، اور تیسرے نمبر پہ تھے کمال صاحب، جو بیوی کی وفات کا دکھ برداشت نہ کر سکے اور 1 ماہ کے اندر اندر وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی اکلوتی بیٹی کو پروین بیگم، جو کہ اس کی تائی لگتی تھی، ماں بن کے نینا کو پالا۔ نینا گھر بھر میں سب کی لاڈلی بنتی چلی گئی۔ زندگی خوشگوار تھی جب اچانک ان کی زندگیوں میں ارمان شاہ کی انٹری ہوئی۔ ارمان شاہ ان کی سوتیلی بہن رابعہ کا بیٹا تھا، جو پولیس فورس میں تھا، اور حالیہ اس کی پوسٹنگ انہی کے شہر میں ہوئی تھی۔ آنا جانا ہوا تو سب کو ارمان شاہ معروف کے لیے پسند آ گیا۔ ارمان شاہ ریزرو طبیعت کا حامل شخص تھا، اور اپنے لیے ہونے والی بیوی بھی اسے سنجیدہ اور سوبر سی چاہیے تھی، جو میچور ہو۔ اس گھر میں معروف کا ہی پتہ تھا کہ وہ سب سے زیادہ میچور ہے۔ وہ ایک پریکٹیکل انسان تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد وہ بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ ایس پی ارمان شاہ کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، لیکن وہ سادہ پسند انسان تھا۔ شادی بھی وہ نہایت سادگی سے ہی کر رہا تھا، لیکن ایک بھونچال سا آ گیا اس کی زندگی میں۔ ارمان شاہ نے پلٹ کے غصے بھری نظر اس روتی بلکتی لڑکی پہ ڈالی، جو بمشکل 18-19 سال کی تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا قدم وہ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب ارمان شاہ کو چاہیے تھا۔ آگے بڑھتے زبردستی اس کی کلائی دبوچتے وہ اسے کھینچ کے اٹھا گیا۔ وہ بری طرح ہڑبڑائی۔ چھوڑے مجھے۔ ارمان شاہ کو اس کے الفاظ پوری طرح سلگا گئے۔ کھینچ کے اپنے سینے کے ساتھ اسے پیوست کیا۔ نینا کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہاں وہ 18 سال کی اور کہاں سامنے کھڑا 27 سال کا بھرپور توانا بھرے بھرے مسلس والا دلکش مرد۔ وہ اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا کے رہ گئی۔ چلو جانا، گھر چلتے ہیں۔ نکاح کے بعد ایک رخصتی کی رسم ہوتی ہے جو ادا ہو گئی۔ ایک ایک لفظ کو چبا چبا کے کہتا وہ اس معصوم کے رونگٹے کھڑے کر گیا، جبکہ وہ اس کا حیران پریشان چہرہ اگنور کرتا سختی سے اس کی گرفت پہ اپنے مضبوط ہاتھوں کو جماتے اسے ساتھ لیے گاڑی کی جانب بڑھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، سنا آپ نے؟ مجھے واپس جانا ہے۔ وہ اب بچوں کی طرح باقاعدہ رو رہی تھی۔ ڈرائیور نے ارمان شاہ کا اشارہ پاتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی تھی، اور وہ رو رہی تھی۔ اسے اپنے گھر کو لوٹ کے جانا تھا، لیکن اپنے لیے وہ پاگل سارے دروازے بند کر آئی۔ اس کے رونے سے ارمان شاہ کے غصے کا گراف مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ نکاح مبارک ہو۔ مولوی صاحب نے ارسم اور معروف کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ سب کو گونا ایک سکون ملا تھا۔ فریدہ آنٹی نے روتے ہوئے ارسم کو گلے سے لگایا۔ اچانک سے ارسم کی نظر دلہن بنی معروف پہ جا ٹھہری، تو ایک پل کے لیے ردا کا چہرہ نظروں میں آ سمایا۔ وہ جانتا تھا جب ردا کو پتہ چلے گا بہت دل برداشتہ ہوگی، لیکن وہ پچھتا نہیں رہا تھا۔ اسے یہ فیصلہ اپنوں کی خوشی کی اور عزت کی خاطر لینا پڑا۔ گھر کے اندر لے جا کے زمین پہ پٹکتے ارمان کا غصہ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کی زبردستی کی بیوی بن کے اس کی زندگی میں آ چکی تھی۔ اسے کسی طور پہ قبول نہیں ہو رہا تھا۔ زمین پہ گرنے سے اس کی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹی تھی، بکھری تھی۔ جمیلہ اماں نے یہ منظر دل پہ ہاتھ رکھ دیکھا۔ ارمان شاہ کے غصے سے گھر کے سبھی ملازم اچھے سے واقف تھے، اور کبھی اس کے کسی معاملے میں دخل انداز کی کوشش نہیں کی تھی، اور اتنا حق تو گھر کے کسی ملازم کو تھا ہی نہیں کہ وہ کچھ بولتا۔ جمیلہ اماں ایک ایسی ملازمہ تھیں جنہوں نے بہت ساتھ دیا تھا، لیکن انہیں بھی ارمان شاہ کے معاملات میں بولنے کی اجازت بالکل نہ تھی۔ اپنے ہاتھ کا درد برداشت کرتی وہ چھوٹی سی لڑکی فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور 20 قدم کا فاصلہ بناتی دور جا کھڑی ہوئی۔ دیکھیں ارمان شاہ، آپ میرے قریب مت آئیے گا، ورنہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھا کے وہ ارمان کو وارن کرتی مزید آنکھ گوگولا کر گئی۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچا، لیکن وہ بھی پھرتی سے دور ہوتی صوفے کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اس کا یوں بھاگنا ارمان شاہ کے ماتھے کے بل مزید گہرے کر گیا۔ نو، دور رہیں آپ، ورنہ میرے ہاتھ سے آپ کا قتل ہو جائے گا۔ وہ پھر سے دھمکی دے رہی تھی۔ ارمان شاہ کا میٹر گھوما۔ تو مجھے ایس پی ارمان شاہ کو دھمکی دے رہی ہو؟ ایس پی ہوں گے آپ اپنے پولیس اسٹیشن میں، مجھ پہ اپنی پولیس گری مت جھاڑیں۔ آپ کی وجہ سے سب نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس کی باتوں کو سنتا ارمان ششدر رہ گیا۔ مطلب وہ اپنا قصور بھی دوسروں پہ ڈال کر خود بری الذمہ ہو رہی تھی۔
ابھی وہ کچھ کہتا کہ اس کے نمبر پہ کال آنے لگی۔ موبائل کی جانب متوجہ ہوتا اسے گھوری سے نوازتا وہ کال اٹینڈ کر گیا۔ کال پہ بات کرتا ہوا وہ باہر کی طرف نکلا تھا، جبکہ گہرے سانس لیتی ہوئی وہیں صوفے کے پیچھے کھڑی رہی۔ مجھے پانی پلا دیں گی؟ نینا نے اپنے گلے پہ ہاتھ رکھتے جمیلہ اماں سے کہا۔ جمیلہ اماں اسبات میں سر ہلاتی ہوئی اس کے لیے پانی لینے چلی گئی۔ جمیلہ اماں کے بلانے پہ وہ چونکی اور ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ ایک ہی سانس میں سارا پانی پیتی وہ اب خود کو کچھ حد تک نارمل محسوس کر رہی تھی۔ بیٹا کیا بات ہے، آپ اتنی پریشان کیوں ہو؟ کیا ایسی بات ہوئی ہے جو ارمان شاہ کو اس قدر غصہ آیا ہو؟ آپ تو ان کی دلہن ہیں، اور یہ سلوک؟ سامنے بیٹھی عورت کی بات پہ نینا نے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ انہیں کیا بتاتی، جبکہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ بری طرح بتکی۔ ارمان شاہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھ ارمان شاہ کو سخت حیرت ہو رہی تھی۔ اگر یہ نکاح اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے تو اب یہ ڈرامہ کیوں رچا رہی ہے؟ اس کے اندر کا پولیس مین جاگ چکا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا کہ یکدم لائٹ چلی گئی۔ ہر طرف گھوپ اندھیرا چھا گیا۔ نینا کا معصوم دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ اسے اندھیرے سے سخت ڈر لگتا تھا۔ مما، وہ ہکلائی۔ اس کے ڈر سے ڈوبی آواز پہ ارمان چونکا۔ گھر میں لائٹ کا اچانک سے جانا خطرے کی علامت تھی، کیونکہ گھر میں لائٹ جاتے ہی یو پی ایس آن ہو جاتا۔ ارمان کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ اچانک سے باہر فائرنگ کی آواز آئی تھی۔ نینا کا دل دہل کے رہ گئی۔ وہ چیخ مارتی ارمان شاہ کے سینے سے لگی۔ ارمان شاہ کی حیرت سے آنکھیں کھلی رہ گئی۔ پہلی بار کوئی لڑکی اس طرح اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ کانپے جا رہی تھی۔ ایک اندھیرا اور پھر گولیوں کی آواز، وہ بری طرح سہم گئی۔ ارمان نے اسے پیچھے کرنا چاہا تو اس نے مزید اپنی باہیں اس کے گرد تنگ کی۔ اس کے نسوانی حسن کے آگے وہ بھی زیر ہونے جا رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے نینا کو تھامے دوسرے سے پاس ہی دراز سے گن نکالتا آگے بڑھا۔ مان، ڈرے سمے لہجے میں وہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح چپکی۔ شش۔ ماں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور خود آگے بڑھتا کھڑکی کے پاس جا پہنچا۔ وہ وہیں میز کے نیچے دبک کے بیٹھ گئی۔ اب فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ ایک گولی اڑتی ہوئی آئی اور شیشہ توڑتی نکل گئی۔ اندھیرے میں آنسو بہاتے نینا کی چیخیں نکل گئیں۔ کانوں پہ ہاتھ رکھے وہ زور زور سے چلا رہی تھی، جبکہ ارمان شاہ اس کا چیخنا چلانا سنتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ نینا نے سختی سے ارمان شاہ کے کالر کو دبوچا اور اس کے سینے میں منہ چھپایا۔ پلیز مان، مجھے بچا لے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں غلط نہیں ہوں، مجھے بچا لے، کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ بے تحاشا روئی جا رہی تھی اور ہچکیوں سے بولے جا رہی تھی۔ ارمان نے اس کی پیٹھ سہلائی اور اسے باہر لے آیا۔ اچانک سے لائٹ واپس آ گئی۔ ہر طرف اجالا ہو گیا۔ وہ لیکن ابھی بھی ارمان کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ اس کی سانسیں رک رک کے چل رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے سانس لیتی وہ ارمان شاہ کی پوری شرٹ آنسوؤں سے بھگو چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، ارمان نے گن میں گولیاں چیک کرتے اس کی طرف بنا دیکھے کہا، جو اس کے ساتھ لگ کے کھڑی تھی۔ وہ باہر گولیاں، ڈرتے ڈرتے کہا، جا چکے ہیں۔ ارمان کہتے گن کو ہولڈر میں رکھتے باہر کی جانب بڑھا کہ نینا نے پھر سے اس کی کلائی تھام لی۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ کے مت جائیں۔ وہ بالکل بچوں کی طرح ہی بیہیو کر رہی تھی، اور یہی بات ارمان کو سخت کھل رہی تھی۔ اپنے لیے جیون ساتھی کا انتخاب وہ ایک میچور لڑکی کا خواہشمند تھا، لیکن اس کے نصیب میں اللہ نے ایک 18 سالہ لڑکی لکھ دی۔ اچھا تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ جبکہ اسی گن کو اپنی گن پٹی پہ رکھے تم نے مجھ سے نکاح کیا، تب تمہیں ڈر نہیں لگا؟ ارمان شاہ اپنی ٹون میں واپس آتا غراتے بولا، نہیں، کیونکہ اس میں گولیاں نہیں تھیں۔ بہت ہی معصومیت سے کہتی وہ ارمان شاہ کو ایک اور جھٹکا دے گئی۔ گن کہاں سے لی تھی؟ اگلا سوال پوچھا۔ وہ مجھے کسی نے لا کے دی تھی، اب کی بار گھبرائے ہوئے انداز میں کہتی وہ ارمان شاہ کو عجیب کشمکش میں ڈال گئی۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ وہ مزید کچھ کہتا کہ ایک پولیس آفیسر اندر بھاگتا ہوا آیا اور بےتابی سے پوچھنے لگا، کہاں تھے اور پوری ٹیم جب میرے گھر پہ حملہ ہوا؟ سیکیورٹی گارڈز کہاں ہیں؟ وہ دھاڑا۔ نینا سہم کے پیچھے ہٹی۔ جمیلہ اماں بھی وہاں آ گئی۔ وہ بھی گولیوں کی آواز سنتی ہی سہم گئی تھی۔ اب ہمت کرتے وہ باہر نکلی۔ سر، سب اتنا اچانک ہوا، کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، انسپیکٹر اپنے گال پہ ہاتھ رکھے ہوئے منمناتے ہوئے بولا۔ ارمان نے ایک نظر انسپیکٹر کو گھورا اور دوسری نظر جمیلہ اماں کی طرف دیکھا۔ جمیلہ اماں، نینا کو اندر لے کے جائیں ابھی اسی وقت۔ جمیلہ اماں آگے بڑھی اور نینا کا ہاتھ تھاما۔ اس وقت نینا بھی ارمان شاہ کے غصے سے اتنا ڈر گئی تھی کہ بنا ایک لفظ بولے وہ جمیلہ اماں کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بیٹا کپڑے بدل لیں، آپ کا سامان کدھر ہے؟ جمیلہ اماں نے نینا کو ارمان کے کمرے میں پہنچایا۔ وہ کمرے کا جائزہ لیتی ان کی بات پہ چونکی۔ میرا سامان؟ وہ جیسے خیالوں سے چونکی۔ میں تو خالی ہاتھ آئی ہوں۔
ایک بار پھر سے دکھ نے آ گھیرا۔ جمیلہ اماں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور واپس مڑ گئی اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے لگی۔ وہیں دوسری طرف ارمان شاہ گھر میں ہوا سب میں میس صاف کروانے کے بعد ارد گرد سیکیورٹی کا جائزہ لینے لگا۔ ان دنوں وہ ایک ایسے کیس میں الجھا ہوا تھا جو بہت بڑے سیاستدان کے بیٹے کا تھا۔ اسے کئی ایک دھمکیاں مل چکی تھی، لیکن ارمان شاہ کسی سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس کے گھر پہ حملہ ہوا تھا۔ اسے اپنی نہیں لیکن نینا کی پرواہ ہوئی تھی۔ گھر میں سیکیورٹی الارم کا بندوبست کرواتا وہ ہر طرح سے مکمل تسلی کرتا اندر داخل ہوا۔ یقین نہیں آتا دیکھنے میں ایک معصوم لڑکی کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے، سید صاحب بہت افسردگی سے بولے، جبکہ پروین بیگم ایک کی بات سنتے ایک گہرا سانس خارج کرتے رہ گئی۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں زید صاحب؟ آپ مانے یا نہ مانے، ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ رہی ہوگی، ورنہ نینا اتنا بڑا قدم ایسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ معصوم دکھتی نہیں، وہ واقعی میں بہت معصوم ہے۔ پروین بیگم آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آج سب کے سامنے اس نے جو کیا وہ چھپا تو نہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ ارسم رضا کا منگیتر ہے، اور اب نہ جانے اس بچی کے ساتھ کیا ہوگا۔ زید صاحب ہم انسان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور یہ رب کا لکھا ہے جسے ہم سب کو قبول کر لینا چاہیے۔ ایک بات مجھے آپ میں سے کسی کی اچھی نہیں لگی، جو آپ لوگوں نے میری نینا کو اس گھر سے دھکے دے کے نکالا، جو فراز بھائی نے کیا، میں وہ کبھی نہیں بھولوں گی۔ میری بچی تھی وہ، میں نے پالا ہے اسے، پہلے اس کو میں نے پیدا نہیں کیا، لیکن وہ میرے لیے میری بیٹی تھی۔ جو اس نے کیا وہ صحیح تھا؟ زید صاحب نے ان کی بات کو کاٹا۔ وہ صحیح تھا کیا؟ نہیں جانتی، لیکن ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ پروین بیگم کو اب بھی نینا پر مکمل یقین تھا۔ ارسم دھیرے سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اس کے بستر سے ایک نسوانی وجود بیٹھا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گھبرائی سی چپکے سے ارسم کے قدموں کی چاپ سنتے اپنے دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سب ارسم کے لیے قبول کرنا اس وقت انتہائی مشکل ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں جب ارسم اس رشتے کو بھی اپنا لے گا۔ ارسم اس کو نظر انداز کرتا ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا۔ اس وقت وہ اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا تھا۔ نینا کی کمکلی میں کی گئی آج کی غلطی کی وجہ سے اسے ماہروخ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نینا پہ مزید کوئی انگلی اٹھائے، اور اسی کی خاطر اس نے ماہروخ سے نکاح کیا۔ بھلے اس سب میں اس کا کوئی قصور نہ تھا، لیکن اپنے دل سے وہ یہ بات کیسے نکالتا؟ وہ ارمان شاہ کی ہونے والی بیوی تھی، اس کے ساتھ اس کا نکاح ہونے جا رہا تھا۔ ارمان شاہ کی سیز سجانے والی آج اس کے کمرے میں بیٹھی اس کے نکاح میں دے دی گئی تھی۔ کافی وقت بیت گیا۔ جب ماہروخ کو کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی تو اس نے اپنا گھونگھٹ الٹا۔ سامنے ہی ڈریسنگ کے پاس ارم کو حس و حرکت کھڑا دیکھ وہ ٹھٹکی۔ دھیرے سے اپنا مہنگا لہنگا سنبھالتی وہ نیچے اترتی اس کے پاس آئی تھی۔ ارسم، دھیرے لیکن بہت ہی محبت سے اسے پکارا، جس پہ ارسم بری طرح چونکا اور اس کی جانب مڑا۔ کیا ہوا؟ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ لہجے میں فکر مندی تھی۔ کچھ نہیں، جاؤ جا کے چینج کر لو اور سو جاؤ، میں بھی تھک گیا ہوں، چینج کر کے آتا ہوں۔ ارسم اس سے پہلے کی طرح ہی روڈ طریقے سے بات کرتا کبٹ کی جانب بڑھا۔ اس کا یہ روکھا انداز ماہروخ کو سخت ناگوار گزرا۔ پہلے کی بات اور تھی، اب وہ اس کی بیوی تھی۔ ارسم، آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے، اس سب میں میرا کیا قصور؟ اس کا لہجہ رند گیا۔ کیسا رویہ؟ ارسم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ماہروخ نے اپنے سرخ لبوں کو کاٹا۔ وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرتی رخ پھیر گئی تھی۔ لسن ماہروخ، آج جو کچھ بھی ہوا مجھے اسے قبول کرنے میں کچھ وقت لگے گا، اور میرا خیال ہے تم بھی اس سچویشن سے گزر رہی ہو۔ سب اتنا اچانک ہوا۔ بیوی ہوں آپ کی اب۔ ماہروخ نے اس کی بات کاٹی تھی۔ کیا قبول کرنے میں وقت لگے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کا حاضر ناظر جان کے آپ سے نکاح کیا ہے، اسی وقت دل و جان سے آپ کو قبول کر لیا، اور آپ کو وقت چاہیے؟ ماہروخ آگے بڑھ کے بپھرے انداز میں بولی تھی۔ ارسم اس کا انداز دیکھ لب و لہجے لب بھیج کے رہ گیا۔ جب وہ سوچ رہا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سچ ہو، لیکن اسے وہ سچ ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ لگے گا وقت، شاید بہت وقت لگ جائے، میری زندگی میں ردا آنے والی تھی، اس کی جگہ تم نے لی۔ ارسم بھی غصے سے کپڑے پھینکتا اس کے روبرو ہوا۔ تم ارمان شاہ کی زندگی میں شامل ہونے والی تھی، میری زندگی میں آ گئی۔ ہم دونوں کو وقت لگے گا اس رشتے کو قبول کرنے میں۔ میں قبول کر چکی ہوں ارسم، دل سے چاہتی ہوں آپ کو، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ ردا کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑتا وہ اسے تپنے صحرا میں کھڑا کر گیا۔ تمہارے لیے آسان ہوگا لیکن میرے لیے نہیں، انتظار کرو۔ ارسم کہتا پلٹا کہ وہ پھر سے سامنے آئی۔ آپ کو مجھے قبول کرنا پڑے گا۔ آج ابھی اسی وقت جنونی انداز میں کہتی وہ اس کے چہرے کے قریب ہوتی، اس کے ہونٹوں پہ شدت سے جھکتی اسے ساکت کر گئی۔ آنکھیں موندے وہ کتنی دیر اسی سانسوں کو اپنے اندر اتارتی خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
ارسم نے اس کا ہی جارحانہ انداز دیکھا تو جھٹکے سے اسے پیچھے کرتا اس کے گال پہ ایک تھپڑ جڑ گیا۔ وہ دور جا گری۔ شرم و حیا ہے تم میں؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ مہرو سہمتی پیچھے ہٹی، لیکن اگلے ہی پل اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہوئی۔ بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، بے انتہا عشق کرتی ہوں، آپ خود کو مجھ سے دور نہیں کر سکتے ارسم۔ وہ اس کا گریبان پکڑے غصے سے چلائی۔ اگر اتنا ہی جنونی عشق تھا تو خود آگے بڑھ کے مجھ سے سب کے سامنے نکاح کرتی، نینا کا کیوں استعمال کیا؟ اسے بالوں سے پکڑتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتا وہ نفرت سے پھنکارا۔ اس کی بات پہ مارو کے ایک دم ہی ٹھنڈی پڑی۔ وہ کیسے جانتا تھا؟ گٹھری بنی وہ صوفے پہ سوتی۔ اس وقت ارمان شاہ کو بہت معصوم لگی تھی۔ کاش تم حقیقت میں بھی اتنی معصوم ہوتی۔ وہ بس سوچتا رہ گیا۔ دھیرے سے آگے بڑھ کے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ اتنا ہلکا اس کا وزن تھا، ارمان شاہ کو لگا اس نے پھولوں کو اٹھایا ہو۔ تکیے پہ اس کا سر رکھتا وہ دھیرے سے اس کے چہرے کو دیکھتا ایک پل کو رکا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی گھنی خمدار پلکیں، گلابی رخسار، لبوں کا کانپنا اور آنسوؤں کے مٹے مٹے نشانات ایک پل کے لیے ارمان شاہ کے دل کو بے قرار کر گیا۔ اس کا جی چاہا کہ اس کے لبوں کو ایک بار چھو کے دیکھے۔ کیا وہ حقیقت میں نرم و ملائم ہے یا اس کی آنکھوں کا دھوکہ؟ اپنے دل کی تعمیل کرتا وہ آگے کی طرف جھکتا، اس کے لبوں پہ اپنا انگوٹھا رب کرتا بہکا۔ آنکھیں بند کی، اس کے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے نرم و ملائم لبوں کی نرمی کو محسوس کرتا اپنے دل میں گدگدی سی محسوس کر گیا۔ وہ اس کے اندر کچھ جائز جذبات جگا گئی تھی۔ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی اور اسی دسترس میں، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ ارمان شاہ ایک گال سے مسکرایا، مزید اس کے قریب ہوتا، اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کی۔ اس کی بھاری سانسوں کو انہیل کرتا وہ بے اختیار ہوتا، اس کے لبوں سے اپنے ہونٹوں کو مس کرتا۔ اپنے دل میں آگ کا الاؤ دہکتا محسوس کر رہا تھا۔ جھٹکے سے وہ پیچھے ہٹا۔ نہیں، میں جذبات کی روح میں بہک نہیں سکتا۔ میں جانتا ہوں اب یہ میری ہے، صرف میری، لیکن یہ میری زندگی میں ایک حادثے کی طرح شامل ہوئی ہے۔ اس بات کو میں فراموش نہیں کر سکتا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا پیچھے ہٹ گیا۔ صبح کا سورج ہاشمی ہاؤس کی در و دیوار میں ایک پھونچ چال لانے والا تھا۔ بیڈ کے پاس زمین پہ ایک طرف بیٹھی وہ سسک رہی تھی۔ اس نے ابھی تک دلہن کا لباس ہی زیب تن کیا ہوا تھا۔ ساری رات اس نے روتے سسکتے ہی گزاری تھی۔ ارسم ایک طرف صوفے پہ آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ ایک حقیقت آشکار ہوئی تھی اس پہ۔ ارسم نے گہرا سانس خارج کیا اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ ایک نظر اس روتی بلکتی ماہرخ پہ ڈالی جو بس زمین کو ہی گھورے جا رہی تھی۔ ارسم نے نفی میں سر ہلاتے باتھ روم کا رخ کیا۔ کاش ماہرخ تم اپنے فائدے کے لیے کسی دوسرے کا نقصان نہ کرتی۔ کاش ایک بار کہہ دیتی مجھ سے تو میں سب سنبھال لیتا۔ اسے رہ رہ کے ماہرخ کے کیے کا افسوس ہو رہا تھا۔ کسل مندی سے آنکھیں کھولتی وہ ایک گر سے انجان در و دیوار دیکھتی ہی چونکی تھی۔ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ وہ ابھی تک اسی میکسی میں تھی۔ کیا یہ سب خواب نہیں ہو سکتا؟ وہ خود سے سوال کرتی اٹھی۔ اسے کہیں بھی ارمان شاہ دکھائی نہ دیا۔ اللہ جی، یہ کہاں چلے گئے ہیں؟ مجھے تو اب اس لباس میں الجھن ہو رہی ہے، کیا کروں؟ واش روم بھی جانا ہے۔ وہ بڑبڑاتی کمرے کا جائزہ لیتی کبٹ کی جانے پڑی۔ اے لو، یہاں تو سارے کپڑے ہی ان شاہ صاحب کے ہیں، میں کیا پہنوں؟ وہ سب کپڑوں کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہی تھی کہ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ نینا اپنی جگہ سے ایک دم اچھلی۔ کون؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بی بی جی، ملازمہ ہوں، آپ کے لیے کپڑے لائی ہوں، وہ لے لیجئے۔ ملازمہ نے باہر سے ہی ہانک لگائی۔ نینا نے کچھ سوچتے دھیرے سے دروازہ کھولا اور اس کے ہاتھ سے کپڑوں کا شوہر پکڑتے دروازہ پھر سے لاک کر دیا۔ گہرا سانس بھرتی وہ بستر پہ آتے پورا شوہر الٹ گئی۔ شاکنگ پنک کلر کے امتزاج کا بوتیک ڈریس، ساتھ چوڑی دار پجامہ اور ہم رنگ دوپٹہ۔ باتھ روم کا رخ کرتی شاور لے کے وہ ڈریس زیب تن کیے اپنے آپ کو ہر اینگل سے دیکھتی باہر نکلتے اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرنے لگی، اس بات سے انجان کہ ایک ہستی جو کہ اب اس کا مزاجی خدا تھا وہیں صوفے پہ بیٹھے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے پورے استحقاق سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ وہ یکدم ساکت سے بنا پلک جھپکے ارمان کو دیکھنے لگی۔ اسے یہ بھی ہوش نہ تھا کہ اس کا دوپٹہ اس کے پاس نہیں، جبکہ آگے اور پیچھے کا گلا کافی ڈیپ تھا۔ ارمان شاہ ایک کروفر سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ نینا نے جھٹکے سے رخ پھیرتے اسے روبرو آتے دیکھا۔ جالتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو، وہ ورد کرتی ارمان کو کھٹکا گئی۔ وہ بالکل سامنے آ گیا۔ 1 انچ کے فاصلے پہ تو نینا نے بنا سوچے سمجھے ہاتھ آگے بڑھا دیے جس میں تولیہ پکڑا ہوا تھا۔ ارمان شاہ کو اس کا یہ بچاؤ کا انداز مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ کوشش اچھی ہے، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ ارمان شاہ نے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود سے قریب تر کیا۔ وہ سانس ہی روک گئی۔ خوبصورت آنکھیں مزید پھیل گئی۔ ارمان، وہ بمشکل حلق تر کرتی اپنے دھڑ دھڑ کرتے دل کو سنبھالتی ارمان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں جذبوں کا ایک طوفان برپا تھا۔
وہ قریب ہوتا اس کی گردن میں منہ چھپانے لگا. اس کے بھیگے بالوں سے اٹھتی شیمپو کی مسحور کی خوشبو کو محسوس کرتا وہ بہک رہا تھا. اس کی کمسن حسین بیوی اس کے حواسوں پہ پوری طرح چھا رہی تھی. ارمان کو نہیں تھا پتا وہ یوں ایک رات میں اس کا اسیر ہو جائے گا. پلیز نہ کریں. وہ آنکھوں میں نمی لیے ارمان کو کندھے سے پکڑے پیچھے کرتی منمنائی، جبکہ اپنے ہونٹوں کو اس کی سراہی دار گردن پہ رکھتا وہ اس پہ محبت کی مہر لگانے لگا. نینا کی سانسوں میں چل تھل ہوئی، آنکھوں سے خاموش آنسو بہ رہے تھے. گردن سے کان کی لو تک وہ چومتا اس کے گال تک آیا جہاں آنسو بہتے جا رہے تھے. ارمان شاہ نے 1 انچ کے فاصلے پیچھے ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھا. تم تو مجھ سے پیار کرتی ہو نا، پھر میری غربت میں رو کیوں رہی ہو؟ ارمان بنا پلک جھپکے اسے مخاطب تھا، جبکہ نینا کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا. بولو، جواب دو. اچانک سے ارمان کا لہجہ بدلا. وہ غصے سے بولا تو نینا بری طرح سہم گئی. میں کچھ پوچھ رہا ہوں، مجھے اس کا جواب چاہیے. جھٹکے سے اس کے بازو کو کھینچا تو تڑپ کے رہ گئی. کیوں کیوں کیا تم نے یہ سب؟ مجھے ابھی اسی وقت جواب چاہیے ورنہ بہت برا حال کروں گا تمہارا. غصے سے قرایا. مجھے ماما کے پاس جانا ہے. وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اسے ڈرتی بولی. ارمان شاہ نے گہرا سانس بھرا. مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو تو جانے دوں گا، ورنہ تمہیں جیل میں بند کر دوں گا. نہیں ارمان، آپ پلیز مجھے جیل میں بند نہیں کرنا. وہ جیل کے نام پہ گھبرا کے بے اختیار اس کے قریب ہوئی. ارمان شاہ کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی. آپ پلیز مجھے جانے دیں. وہ پھر سے روتے ہوئے بولی. پہلے تو یہ فضول کے آنسو پوچھو، مجھے نفرت ہے آنسوؤں سے. ارمان نے ناگوار انداز سے کہا تو نینا نے جھٹ سے اپنے گال صاف کر لیے. اسے لگا ایسا کرنے سے ارمان اسے واپس گھر چھوڑ آئے گا. اب مجھے بتاؤ، کس کے کہنے پہ تم نے بھری محفل میں جھوٹ بولا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، جس وجہ سے ہمارا نکاح ہوا؟ ارمان نے اس بار نرمی لیکن سرد لہجے میں پوچھا. نہیں تو میں نے تو جھوٹ نہیں بولا. وہ نظریں چرا گئی. اچھا، مطلب تم واقعی مجھ سے پیار کرتی ہو؟ نینا کو سمجھ نہ آیا کیا جواب دے. وہ بری طرح پھنس گئی. بولو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو. دیٹ یو لو می. ارمان شاہ جنونی سا ہوا. اس کی جنونی کیفیت سے نینا گھبرا گئی. سیٹ ڈیم، کچھ تو بولو. ہاں. اچانک سے نینا کے منہ سے نکلا. وہ رو رہی تھی. مطلب وہ ابھی بھی سچ بتانے کے موڈ میں نہ تھی. اوکے، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو اس محبت کو خراج دینا بنتا ہے نا؟ ارمان شاہ نے اسے کھینچ کے بستر پہ دھکا دیا. وہ منہ کے بل بستر پہ جا گری. مڑ کے دیکھا تو ارمان شاہ شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں ڈھیر غصہ تھا. نینا اپنا لرزتا وجود سنبھالتی روتے ہوئے پیچھے کی طرف کھسکی، لیکن ارمان نے اسے پاؤں سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور اس پہ حاوی ہوا. نینا نے خود کو اسے دور کرنے کی ناکام کوشش کی. ارمان نے اس کی دونوں کلائیوں کو زبردستی جکڑتے بستر پہ پن کیا. وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی. اس کا کمسن وجود لرز رہا تھا جو واقعی میں ارمان شاہ کے حواسوں پہ چھانے لگا. وہ اس کی بیوی تھی، اس کی محرم تھی، اور سب سے بڑھ کے اس سے محبت کرنے کا دعویٰ بھی کرتی تھی، حق رکھتا تھا، اور اپنا حق وصول کرنے کا ارادہ رکھتے وہ اس کی گردن پہ جھکتا بری طرح اس پہ دانت گاڑ گیا. وہ زور سے چلائی، لیکن ارمان شاہ باز نہ آیا. اس کی گردن پہ جا بجا لمس بکھیرتا وہ اس کے منہ سے سچ نکلوانا چاہ رہا تھا، جبکہ دل ہی دل میں اسے ڈھیٹ کا خطاب دیا. اور اب ہاتھ اس کی شرٹ پہ گردش کرنے لگے کہ نینا کی سانس رک سی گئی. وہ تڑپی. رک جائیں. وہ التجائی انداز میں بولی. محبت کا جواب محبت سے دینا میرا فرض ہے، اور تم تو سر تا پیر میری ہو. آج تمہاری روح تک رسائی حاصل کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں گا. اتنا ظالم تھوڑی نہ ہو کہ تمہیں خود سے دور رکھوں. ارمان پیچھے ہوتا اپنی شرٹ دور اچھالتا واپس اس کے قریب ہوا. وہ بری طرح سہمی ہرنی کی طرح اسے دیکھنے لگی. نہیں، میں نہیں کرتی آپ سے پیار. وہ جو اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لینے والا تھا اس کے منہ سے نکلے الفاظ سنتا ایک پل کو رکا. وہ یہی سننا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے یہ الفاظ برے لگے. پھر سے کہو. سنائی نہیں دیا. اپنی گرم سانسیں اس پہ چھوڑتے وہ اس کا دل دھڑکا رہا تھا. یہی سچ ہے، میں آپ سے پیار نہیں کرتی. پھر نکاح کیوں کیا؟ ارمان کا لہجہ اب کی بار ٹوٹا. وہ نہیں بتا سکتی، پلیز مجھے جانے دیں. ایک بار پھر وہ گڑبڑائی اور آدھا سچ بتا کے ارمان کے غصے کو ہوا دے گئی. تم ایسے نہیں مانو گی. جب میں شوہر ہونے کا پورا حق وصول کر لوں گا تبھی تمہاری زبان سے پورا سچ نکلے گا. ارمان نے لب بھیجے. اس کے لبوں سے اپنے ہونٹ مس کیے. آپ ہی کے لیے؟ وہ جھٹ سے بولی. ارمان شاہ کا سخت لمس مزید برداشت کرنا اس کے اختیار سے باہر ہو گیا تھا. اچانک سے ارمان کرنٹ کھاتا پیچھے ہٹا. کیا مطلب؟ نینا اپنی کلائیاں دباتی پیچھے ہوتی بیک گراؤنڈ سے جا لگی. میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی. معروف آپ ہی کے لیے کیا یہ سب. وہ آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ نینا روتے ہوئے ارمان کو سچ بتا رہی تھی جو اس کے لیے انتہائی کربناک تھا. کیا بات ہے آپ ہی، آپ اپنی شادی سے خوش نہیں؟ گڑیا، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی. میں ارمان سے پیار نہیں کرتی. وہ رو رہی تھی. کیوں؟ وہ پولیس والے ہیں اس لیے. نینا کو یہی سمجھ لگی.
نہیں ایسی بات نہیں، پھر کیا بات ہے آپی؟ مجھے بتائیں نا۔ نینا نے زور دیا۔ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں۔ معروف نے دل بڑا کرتے نینا کو سچ بتا دیا۔ کچھ پل تو نینا اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ 2 دن بعد آپ کی شادی ہے، ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ جانتی ہوں معروف۔ معروف نے ٹھنڈی آہ بھری۔ کاش میں آپ کے کسی کام آ سکتی، نینا نے دل سے افسردہ ہوتے کہا۔ تم تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ اچانک کیے گئے سوال پہ نینا نے چونک کے معروف کو دیکھا۔ تم ارمان سے بس نکاح کر لو نینا۔ اور پھر معروف کے پلان کے مطابق نینا کو نقلی گن کہیں سے منگوا کے دی، جس کی بدولت وہ سب معروف کے بتائے ہوئے طریقے سے کرتی چلی گئی، جبکہ وہ ڈر رہی تھی۔ اس نے اپنے ڈر کا اظہار معروف سے بھی کیا تھا کہ کہیں ارمان شاہ اس سے نکاح سے انکار کر دے گا تو۔ معروف نے اسے یقین دلایا تھا کہ فراز انکل اسے منا لیں گے، اور پھر ویسا ہی ہوا جیسا معروف نے سوچا تھا۔ بس گڑبڑ وہاں ہوئی جب نکاح کے ساتھ ہی اس کی رخصتی بھی کر دی گئی اور ساتھ قطع تعلق کر دیا گیا۔ وہی نینا ٹوٹ گئی۔ نینا سے ساری سچائی سنتے وہ خاموش کھڑا یک ٹک اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ہچکیوں سے اسے ساری بات بتا گئی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی۔ ارمان شاہ نے گہرا سانس خارج کرتے سر نفی میں جھٹکا۔ اس کے چہرے پہ اپنے لیے ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا تھا، آج ایک چھوٹی سی لڑکی کے کھیل کو نہ سمجھ سکا۔ اس بار اس کی مسکراہٹ میں شدت سے غصہ تھا۔ نینا نے ایک چور نظر اس پہ ڈالی اور اپنے آنسو پوچھے۔ ارمان نے اسے دیکھا تو اس کی صاف شفاف گردن پہ نشان پڑ گئے تھے۔ وہ لب بھینچ گیا۔ اسے خود پہ پھر سے غصہ آیا۔ آگے بڑھ کے اس کا دوپٹہ اٹھاتے اس کی طرف پھینکا، جو اس کے منہ پہ جا کے گرا۔ نینا نے ڈرتے ہوئے اسے دیکھا۔ اپنا حلیہ درست کرو اور باہر آؤ، وہ اس پہ سے نظریں ہٹاتے اجنبیت سے بولا اور باہر نکل گیا۔ نینا کو اس کا یہ انداز بہت برا لگا، لیکن وہ اٹھی اور شیشے میں خود کو دیکھتی، اپنی گردن کے نشان دیکھتی۔ وہ پھر سے رو دی۔ جنگلی پولیس والا، آپی میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، کہاں پھنسا دیا مجھے؟ وہ دلی دل میں معروف سے مخاطب تھی۔ سبھی بڑے ہال نما کمرے میں موجود تھے اور بہت گہری سوچ بچار میں تھے۔ ارسم نے گھر والوں کے سامنے ساری حقیقت کھول دی۔ فریدہ آنٹی اور فراز انکل تو اپنی بیٹی کی اس حرکت پہ سن ہی ہو کے رہ گئے۔ ہمیں نینا کو واپس لانا چاہیے، اسے سزا دے کے ہم نے غلطی کر دی۔ ارسم کی آواز گونجی تو فراز انکل نے سر اٹھایا۔ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن نینا کی حرکت نظر انداز کرنے والی نہیں۔ اس نے جو کیا غلط کیا اور سزا اسے مل چکی ہے۔ فراز انکل غصے سے بولے، پھر تو معروف کو بھی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اسے اکسانے والی تو وہ ہے۔ اپنا راستہ صاف کرتی وہ نینا کا استعمال کر گئی۔ ارسم بھی تیز لہجے میں بولا، جبکہ باہر دروازے کے پاس کھڑی معروف کے پیروں تلے زمین کھسکی۔ اس کا شوہر اس کے لیے سزا مانگ رہا تھا، معروف کو بلا کے لاؤ۔ فراز انکل غصے سے فریدہ آنٹی کو بولے۔ وہ گڑبڑا گئی۔ آپ کیا کہیں گے؟ سب کے سامنے کہوں گا، بلاؤ سے۔ اب کی بار وہ غصے سے بولے۔ اتنی دیر میں معروف خود اندر آ گئی۔ سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ فراز انکل اپنی جگہ سے غصے سے کھڑے ہوئے۔ معروف سہم سی گئی۔ چٹاخ ایک زور کا تھپڑ اس کے گال پہ رسید کیا۔ ارسم نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھیجی۔ سبھی نے حیرانی سے فراز انکل کو دیکھا۔ فراز کیا کر رہے ہو؟ جوان بیٹی پہ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ زید صاحب نے اٹھتے ان کے بیچ بولتے کہا۔ جوان بیٹی کو احساس ہے کل کس قدر تماشا لگایا ہے اس نے، پورے خاندان میں ناک کٹوا کے رکھ دی ہے، جی تو چاہتا ہے جان سے مار ڈالوں اسے۔ فراز صاحب جارحانہ انداز میں آگے بڑھے کہ معروف گال پہ ہاتھ رکھے سہمی نظروں سے دیکھتی پیچھے ہٹی۔ زید صاحب نے پھر سے روکا۔ سنبھالو خود کو یار، جو ہونا تو ہو گیا، بچے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، ہم بڑوں کو چاہیے انہیں سدھاریں۔ یہ بات آپ نے کل کیوں نہیں کی جب نینا کو میں نے گھر سے دھکے دے کے نکالا؟ فراز صاحب کی دکھی بات پہ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ صحیح تو کہہ رہے تھے، نینا کی دفعہ کسی کو خیال نہ آیا۔ اب سب بولنے لگے تھے، کیا وہ ہماری بیٹی نہیں تھی؟ یا کبھی اسے ہم نے بیٹی نہیں سمجھا؟ فراز صاحب نے آنسو پوچھے۔ ایک پل کو سب طرف خاموشی چھا گئی۔ مجھے معاف کر دیں بابا جان۔ معروف کی درد بھری سسکی نکلی تھی۔ فراز صاحب نے دکھ سے اسے دیکھا اور سر جھٹکتے وہاں سے چلے گئے۔ زید صاحب پروین بیگم بھی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ فریدہ آنٹی نے آگے بڑھ کے معروف کا ہاتھ تھاما۔ تم نے بہت غلط کیا ہے معروف، نہ جانے کل اس معصوم کو میں نے کیا کیا بول دیا۔ فریدہ بیگم رو دی۔ مما ساری غلطی میری ہے، جو سزا دینا چاہیں آپ مجھے دے دیں۔ نینا بے قصور ہے۔
معروف نے روتے ہوئے ماں سے کہا تو وہ لب بھینچے زید صاحب کو دیکھنے لگی۔ آپ فون کریں ارمان کو، وہ نینا کو واپس۔ ابھی الفاظ ان کے منہ میں تھے کہ نینا کو آتا دیکھا وہ اپنی جگہ سے اٹھا، گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھاتا وہ ماتھے پہ 2 بل ڈالے۔ چلو، ابھی بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ نینا منہ بنایا اس کے پیچھے ہی نکل گاڑی میں بیٹھے نینا کو عجیب سے وسوسوں نے گھیرا۔ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تمہارے گھر، اب کی بار دھیرے سے جواب آیا۔ لیکن انہوں نے تو مجھے گھر سے نکال دیا۔ ارمان کا نرم رویہ محسوس کرتی وہ مزید بولی۔ ارمان کے چہرے پہ انتہا کی سنجیدگی تھی۔ جب سچ جانیں گے تو نہیں پلیز انہیں کچھ مت بتائیے گا، ورنہ وہ فراز انکل اتنے غصے والے ہیں، وہ آپ ہی کو مار دیں گے۔ ارمان نے ایک نظر اس کو دیکھا جو خود اتنی مشکل حالات میں تھی، لیکن اس کے باوجود اسے اپنی آپ ہی کی فکر تھی۔ اپنی سگی اولاد سے کوئی برا سلوک نہیں کرتا، چاہے وہ کتنی بڑی غلطی کیوں نہ کر دے۔ معاف ہو جاتی ہے، لیکن نہیں، معافی ملتی تو دوسرے کی اولاد کو نہیں ملتی۔ ارمان نے گاڑی ہاشمی ہاؤس کے باہر گاڑی روکی۔ دوپٹے کی اوڑ سے اس کے لیے گئے گردن پہ نشان نظر آنے لگے تو ارمان نے نظریں پھیر لی۔ دوپٹہ صحیح سے اوڑھ کے نیچے اترو، اگلا حکم صادر کرتا وہ خود بھی نیچے اترا۔ نینا دوپٹہ اچھی طرح لپیٹتی اس کے ساتھ اندر بڑھی، جہاں اس وقت شاید کوئی اہم بات ڈسکس ہو رہی تھی۔ بڑے پاپا، نینا کی آواز سنتے وہ سب چونک کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ نینا کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ زید صاحب نے اپنی باہیں اس کے لیے واہ کی تو وہ بھاگتی ہوئی ان کے سینے سے جا لگی۔ ایک سکون سا اترا تھا سب کے اندر۔ ارسم نینا کو دیکھتا گہرا سانس خارج کرتا ارمان کو دیکھنے لگا جو انتہائی سنجیدہ کھڑا تھا۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم سے غلطی ہوئی، زید صاحب نے محبت سے کہا۔ پروین بیگم نے بھی اسے اپنے ساتھ لگایا، اس کا ماتھا چوما تو وہ حیران سی سب کو دیکھتی ایک نظر دور کھڑی معروف کو دیکھنے لگی۔ اس کے گال پہ انگلیوں کے نشان تھے۔ آپی، وہ تڑپ کے معروف کی جانب بڑھی۔ آپی آپ، اس نے بہت محبت سے اس کے گال کو چھوا۔ معروف مزید شرمندہ ہوئی۔ نینا، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے کل سب نے بہت برا سلوک کیا تمہارے ساتھ، میں غلط تھی۔ معروف سر جھکائے بولی تو نینا نے روتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے گلے سے لگایا۔ نہیں آپی پلیز مت رو، آپ روتی ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ ارمان شاہ نے سر جھٹکا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ ارمان بھائی، ارسم کی آواز پہ وہ رکا۔ ارسم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا، آپ کے ساتھ بھی بہت برا ہوا ہے۔ اچھا ہوا آپ سب کو سچائی پتہ چل گئی۔ ایک قہر کی نظر سے ماہروف کو دیکھا۔ لیکن کھیل کھیلنے کے لیے میری ذات کا استعمال کیا گیا، یہ بات میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس بات پہ سب دم سادے اسے دیکھنے لگے۔ ارمان بیٹا، کیا بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے؟ زید صاحب اپنی نرم خو طبیعت کی وجہ سے ہمیشہ ہی سخت فیصلہ کبھی نہیں لے پاتے تھے۔ ارمان نے گہرا سانس خارج کیا۔ آپ ڈائیورس پیپرز بنوا لیں، میں سائن کر دوں گا، تلخی سے کہتے وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ ایک پل میں سب کو چپ کرا گیا۔ 2 ماہ ہو چکے تھے، ارمان شاہ نے کسی سے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ 1-2 بار زید صاحب نے مل کے اسے بات کرنے کا سوچا، لیکن وہ ان سے بھی نہ ملا۔ اس کا دل بے ایمان ہو رہا تھا، بار بار اس کے ساتھ کی طلب ہو رہی تھی۔ اس کے موبائل پہ کال آ رہی تھی، ایک انون نمبر دیکھتا وہ ٹھٹکا، کال ریسیو کی۔ ہیلو، السلام علیکم، نسوانی آواز سنتا وہ چونکا۔ ایک ریسٹورنٹ میں وہ اس وقت آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ جی بولیں، اب کیا بچا ہے کہنے کو؟ ارمان کا لہجہ ابھی بھی سخت تھا۔ گھر میں عریشہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، بہت سے دور دراز سے مہمان بھی آ گئے ہیں۔ ارمان کو سمجھ نہ آیا وہ اسے یہ سب کیوں بتا رہی ہے، لیکن سب کو آپ کی اور نینا کے رشتے کی فکر ہے۔ سارا قصور میرا تھا، آپ اس معصوم کو سزا نہ دیں۔ مارو کی آنکھیں بھیگ گئی۔ کیا سزا دی ہے اسے؟ سب کچھ جاننے کے باوجود اسے واپس چھوڑایا، اور کیا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ وہ تلخ ہوا۔ یہی تو آپ نے غلطی کی، معروف نے فوراً سے کہا۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی، دو بدو بولا۔ وہ اس کا جذباتی فیصلہ تھا۔ ارمان وہ سب کو ناراض نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن کیا؟ ارمان سب سننا چاہتا تھا۔ آپ اسے لے جائیں۔ اب کون سی نئی چال چل رہی ہو آپ دونوں؟ ارمان کا شکی انداز حاوی ہوا۔ معروف نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ایک بار دھوکے میں آ سکتا ہوں، دوسری بار نہیں، اس لیے بہتر ہوگا اب کسی اور کو بکرا بناؤ۔ وہ غصے سے کہتا اپنا موبائل اور والیٹ اٹھاتا کرسی گھسیٹ گیا۔ اس نے مجھ سے ایک بات کہی، معروف نے آنسو ضبط کرتے کہا۔ وہ رکا۔ جب آپ نے اسے چھوا اسے برا نہیں لگا، لیکن جب کسی اور نے اس کا ہاتھ پکڑا اسے برا محسوس ہوا۔ معروف کی بات پہ وہ جھٹکے سے پلٹا، اس کی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ معروف بھی اٹھتے اس کے قریب آئی، اپنے آنسو پوچھے۔ شادی کے بعد بیٹیاں اپنے گھر میں ہنستی ہی اچھی لگتی ہیں، ایسا مما کہا کرتی ہیں، اور ایک بیوی کو تحفظ کا احساس صرف شوہر کی صورت میں ہی مل سکتا ہے۔
آگے آپ کی مرضی، معروف کہتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ارمان شاہ کو وہ کانٹوں سے گھسیٹ گئی، جبکہ دو ٹیبل چھوڑ کے بیٹھا وہ شخص مٹھیاں بھیج گیا۔ وہ سب باتیں معروف سے شیئر کرتی تھی۔ کل بھی جب فات نے کچن میں اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ بری طرح جھٹپٹائی۔ کیا ہوا؟ گھبرا کیوں رہی ہو؟ فات کی مسکراہٹ سے کہی بات پہ وہ چھپاک سے وہاں سے باہر بھاگی۔ ایک طرف معروف اور ارسم کے بیچ کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ نینا کی بربادی کا ذمہ دار اسے سمجھتا تھا، اس لیے آج بھی دونوں اجنبیوں کی طرح ایک کمرے میں رہتے تھے۔ گھر میں شادی تھی اور ردا اپنے کزن فات کو بھی ساتھ لائی تھی۔ 2 دن سے انہوں نے ادھر ہی ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ ردا ہر وقت ارسم کے قریب پائی جاتی۔ وقتی طور پہ انہیں تو دھچکا لگا سو لگا، لیکن پھر ناراضگی کے بعد صلح صفائی ہو گئی اور ان کے رشتے کو قبولیت بھی مل گئی۔ لیکن ردا اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی، جس وجہ سے اس نے فات کا استعمال کر کے ماہرو کو ارسم کی نظروں میں گرانے کا پلان بنایا۔ لیکن اسکیم الٹی پڑ گئی۔ فات کا دل نینا پہ آ گیا۔ کیا بات ہے نینا، اتنا گھبرائی کیوں ہو؟ وہ اپنی کلائی سامنے کرتی، ہونٹ باہر نکالتی رونے کو تیار تھی۔ بتاؤ کیا ہوا؟ چوٹ لگی ہے کیا؟ ماہرو کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ نینا نے نفی میں سر ہلایا۔ ارمان شاہ نے مجھے جب چھوا تھا تو مجھے برا نہیں لگا تھا، لیکن ابھی اس نے چھوا مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ آنسو ضبط کرتے ماہرو سے دل کا حال کہہ رہی تھی۔ ماہرو دل پہ ہاتھ رکھے نینا کو سختی سے گلے سے لگا گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ وہ نینا کے لیے ازحد پریشان ہوئی، اسے پیار سے سمجھایا، لیکن تبھی اس نے ارمان شاہ سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آج وہ ارمان سے بات کرتی گھر داخل ہوئی تو شور و غل مچا ہوا تھا۔ سبھی شادی ہال جانے کی تیاریوں میں تھے۔ کچھ تو جا چکے تھے مہمانوں کو ریسیو کرنے، کچھ ابھی تیار ہو رہے تھے۔ ارے معروف کہاں رہ گئی؟ جلدی سے تیار ہو کے تم بھی ہال پہنچو، بارات نکل آئی ہے۔ فریدہ بیگم نے رشتہ دار خواتین کے ساتھ باہر نکلتے معروف کو دیکھتے عجلت بھرے انداز میں کہا۔ مما نینا کہاں ہے؟ وہ اندر ہی ہوگی، اسے بھی ساتھ لے کے آنا۔ ہدایت دیتی وہ نکل گئی۔ معروف نے جیسے ہی قدم اندر بڑھائے سامنے ہی فات کو نینا کے روم کی طرف نظر بچا کے جاتے دیکھا۔ معروف کا دماغ بھگ سے اڑا۔ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ پاس پڑی ٹیبل میں فروٹ باسکٹ سے چھری نکالی اور خود ہی اس کے پیچھے لپکی۔ معروف آپی، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ آپ اپنے پیچھے فات کو دیکھ وہ بری طرح سہمی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ لاک کرتا، معروف نے جھٹکے سے دروازہ کھولتے چھری سے فات کے بازو پہ وار کیا۔ وہ بلبلا کے پیچھے ہٹا۔ تمہیں کیا لگا تمہارے ناپاک ارادوں کو ہم نہیں جان پائیں گے؟ ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ۔ معروف بپرے انداز میں نینا کے آگے کھڑی ہوتی اس کی ڈھال بنی۔ فات اپنا بازو پکڑتا غصے سے معروف کو دیکھتا باہر نکل گیا۔ آپی، نینا ڈر کے اس کے گلے لگی۔ کچھ نہیں ہوا، معروف نے اسے خود سے لگایا۔ تبھی ارسم اندر داخل ہوا۔ نینا اسے دیکھ بھاگتی اس کے سینے سے جا لگی۔ بھیا، اس کی آنکھیں بھیگی تھی۔ اسے خود سے لگائے ایک نظر معروف کو دیکھا جس کے ہاتھ میں چھری تھی۔ وہ خود بھی کچھ ڈری ڈری سی تھی، لیکن ارسم پہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ ارسم نینا کو لیے باہر آیا۔ وہ زید صاحب کے ساتھ اسے گاڑی میں بٹھاتے ہال کی طرف روانہ کیا اور زید صاحب کو ڈھکے چھپے لفظوں میں اس کا خیال رکھنے کو بھی بولا۔ اب فات کا انتظام بھی وہ کروا چکا تھا، کاش کہ اسے پہلے پتہ چل جاتا۔ معروف اونچی آواز میں پکارا۔ آپ نے واقعی میرا نام؟ تم ٹھیک ہو؟ ارسم کو اس کی فکر ہوئی۔ وہ بے خیالی سے بولی تھی۔ جاؤ جا کے تیار ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ ارسم کے کہتے وہ اسبات میں سر ہلاتی باتھ روم میں گھس گئی۔ ارسم وہیں بیٹھا انتظار کرنے لگا۔ معروف تیار ہوتی باہر آئی تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ چلیں، وہ آگے بڑھی کہ ارسم نے اس کا ہاتھ تھامے اسے کھینچا۔ آئندہ میری اجازت کے بنا گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالنا، ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ارسم نے اسے دیکھتے محبت بھری جارحانہ وارننگ دیتے کہا۔ معروف کا دل سہما۔ کیا وہ جانتے ہیں میں ارمان شاہ سے ملی آج؟ دل ہی دل میں سوچتی چلی گئی۔ سامنے ہی ردا نظر آ گئی۔ معروف کے قدم ڈگمگائے تو ارسم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے سنبھالا۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ ردا کلس کے رہ گئی۔ اگر تم دونوں کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو چلیں، سب جا چکے ہیں۔ ردا نے ٹونٹ مارا۔ میاں بیوی کا رومانس تو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ارسم نے محبت پاش نظروں سے معروف کو دیکھتے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تو ردا پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ معروف سے اپنا دل ہی نہیں سنبھالا جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ارسم اس کے چہرے پھیلتے رنگوں کو دیکھتا محفوظ ہوا تھا۔ معروف کی تو دھڑکنیں ہی اتھل پھتل ہو گئی۔ مسز بلش کرنا بند کریں۔ شادی ہال میں رنگ و بو کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ نینا پروین بیگم کے ساتھ ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ وہ ہر ایک کو ایسے دیکھتی جیسے وہ اسے جھپٹ پڑے گا کہ تبھی لائٹس آف ہو گئیں۔ نینا نے ڈر کے پروین بیگم کا ہاتھ ٹٹولا جو اندھیرے میں اسے سوجھ نہیں رہا تھا۔ اچانک سے ایک ہاتھ اس کی کمر میں پورے حق سے پھیلا۔ وہ بری طرح ڈری۔ اسپاٹ لائٹ
آن کی۔ نینا کی نظریں اپنے سامنے کھڑے شخص پہ اٹھی تو وہ پلک جھپکنا ہی بھول گئی۔ دل زور زور سے دھڑکتا باہر آنے کو بےتاب ہوا۔ وہ بہت ہی وارفتگی سے نینا کو دیکھ رہا تھا جو سہمی سہمی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ارمان نے اسے کھینچ کے خود سے قریب کیا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ لائٹس آن ہوئی، سب طرف تالیوں کی گونج تھی۔ نینا نے ڈرتے ہوئے سید صاحب کی طرف دیکھا۔ سبھی مسکرا رہے تھے، جس کا مطلب تھا سب جانتے تھے۔ آپ اچانک ڈرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ اچھا نہیں لگا میرا آنا؟ نینا کی اس کی لو دیتی آنکھوں میں جھانکنے کی ہمت تو بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دل بہت زوروں سے دھڑکے جا رہا تھا۔ دل سے جنہیں یاد کیا جائے وہ آ ہی جاتے ہیں۔ ارسم نے آگے بڑھ کے ارمان شاہ کو گلے سے لگایا اور نینا کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ آج صرف عریشہ کی نہیں، نینا کمال کی بھی رخصتی تھی۔ کیا بات ہے مسز، یہ سب کیا؟ ارمان کمرے میں آیا تو اسے صوفے کے پیچھے چھپتے دیکھ حیران ہوا۔ باہر آؤ، اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، آپ کاٹتے ہیں۔ وہ بے اختیار ہوتا اسے اپنی باہوں میں بھرتا بستر پہ لایا۔ اب بالکل نہیں کاٹوں گا، بلکہ ہر زخم پہ مرہم رکھوں گا۔ وہ دھیرے سے کہتے اس کا دوپٹہ ایک طرف رکھتا جذبات سے چور لہجے میں بولا، اب کیا فائدہ؟ مرہم جب لگانی تھی تب لگائی نہیں، اب تو نشان بھی۔ اس کے باقی کے الفاظ ارمان نے اپنے لبوں سے چن لیے۔ کہاں جا رہی ہو؟ مارو کو بستر چھوڑ صوفے پہ جا کے لیٹتے دیکھ وہ اسے پکار اٹھا۔ سونے کے لیے؟ نظریں جھکائے جواب دیا۔ واپس آؤ، ارسم نے اسے بلایا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی تو وہ خود اٹھ کے اس کا ہاتھ پکڑتا کھینچ کے بستر پہ لایا۔ یہیں سو جاؤ، دھیرے سے کہتا خود بھی بستر پہ دراز ہوا۔ کچھ فاصلہ رکھتے وہ لیٹی۔ اس کا جی شدت سے چاہا کہ وہ ارسم کے گلے لگ دل کھول کے آنسو بہائے۔ وہ ابھی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اسے اپنی کمر کے گرد گھیرا سا محسوس ہوا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ارسم؟ ارسم نے کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ آپ نے مجھے معاف، آنسوؤں کے درمیان بولتی وہ ارسم کے دل میں اتر رہی تھی۔ ارسم نے اسے سینے سے لگایا اور اس کی پیٹھ سہلائی۔ جانتی ہو، جب فراز انکل نے تم پہ ہاتھ اٹھایا مجھے سخت برا لگا۔ بھلے ان کی بیٹی تھی لیکن بیوی بن چکی تھی تم میری۔ تمہارے بابا کا ہاتھ اٹھانا مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ کتنے دن میں نے ان سے بات نہیں کی۔ جانتی ہوں، وہ اس کے سینے پہ سر رکھے سو سو کرتی بولی۔ ارسم زیر لب مسکرایا۔ اس کا سر کا اوپر اٹھایا۔ اس کے مترنم آنکھیں ارسم کو اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ آج تو پورا حق دے رہا ہوں، تو آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ اس کا گریز دیکھتا وہ گھمبیر لہجے میں بولا، آپ نے تھپڑ مارا تھا، بھول گئے؟ پیار بھرا شکوہ کیا تو ارسم نے اس کے گال پہ بوسہ دیا۔ وہ شرما کے نظریں جھکا گئی۔ میرا تو حق ہے نا، تم سر سے پاؤں تک صرف میری ہو، تم یہ یاد رکھنا۔ اور وہ ردا؟ دل میں آئی بات فوراً پوچھ لی۔ ارسم نے کروٹ لیتے اسے تکیے پہ لٹاتے خود اس کے اوپر جھکا۔ تم نے تو اسے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے کہیں، تم سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں اب میری جان۔ وہ پیار سے کہتے اس کی ناک سے ناک رب کرتا مسکرایا اور محروق نے خود کو اس کے سینے میں چھپا لیا۔